الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وقال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. سامعین اعظام، بات چل رہی تھی کہ 4 مہینے ایسے ہیں جو عظمت اور فضیلت والے مہینے ہیں. محرم، رجب، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، اور ان 4 مہینوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت جس مہینے کو حاصل ہے وہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے. اور محرم الحرام کے مہینے میں جس دن کو سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ دن عاشورہ کا دن ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا دن ہے. 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن مسلمانوں کی نظر میں اس کی ایک اہمیت اور ایک فضیلت ہے. اس کی بہت سی وجہیں ہیں. اس دن کی اہمیت اور فضیلت جو بتلائی گئی ہے اس کی بہت ساری اہمیت، اس کی بہت سی وجہیں ہیں، اور یہ سے چند وجوہات آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی یوم عاشورہ کے دن قبول ہوئی. حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پہ یوم عاشورہ کے دن اٹھایا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت یوم عاشورہ کے دن ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور آگ ٹھنڈی ہوئی یوم عاشورہ کا دن تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی یوم عاشورہ کا دن تھا. جودی پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کشتی جا کر ٹھہری یوم عاشورہ کا دن تھا. حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری ختم ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کی یوم عاشورہ کا دن تھا. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا یوم عاشورہ کا دن تھا. حضرت
یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کی بینائی جو واپس آئی عاشورہ ہی کے دن واپس آئی. حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ہوئی یوم عاشورہ ہی کے دن ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ ہی کے دن اٹھایا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب سلطنت چلی گئی پھر اللہ سے انہوں نے دعا کی دوبارہ جو سلطنت حضرت سلیمان علیہ السلام کو حاصل ہوئی یوم عاشورہ ہی کے دن ہوئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا جو قبول ہوئی یوم عاشورہ ہی کے دن ہوئی. اور اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اللہ کی راہ میں مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا. وہ دن بھی یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن. عام مسلمانوں کے فہم کے مطابق سمجھ کے مطابق یہ ہے کہ اس دن کو جو اہمیت اور جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس دن کی اہمیت اور فضیلت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بہت پہلے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس دن کی اہمیت اس دن کو اہمیت اور فضیلت حاصل تھی. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے بھی اس دن کو اہمیت اور فضیلت حاصل تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ کہ اپنے نفس پر اپنی جان پر ظلم نہ کرو ان 4 مہینوں کے اندر. جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینوں میں اپنے نفس پر کوئی ظلم نہ کرو. بلکہ زمانے جاہلیت میں لوگ ان مہینوں میں قتل و قتال کو منع سمجھتے تھے, حرام سمجھتے تھے. تو بہرحال اس دن کی اہمیت اور فضیلت جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور ابھی بھی ہے. عام مسلمانوں کی سمجھ کے مطابق جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس دن کو جو اہمیت حاصل ہے یوم عاشورہ کو جو اہمیت اور فضیلت جو احترام والا دن ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اللہ کی راہ میں مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا. اس وجہ سے حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. اس دن کو اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے. شہر اللہ پر فرمایا گیا ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کے روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یوم عاشورہ کے روزے کے متعلق کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سب سے زیادہ اس روزے کی فکر کرنے والا پایا. اس کے علاوہ کسی بھی روزے کو اس سے زیادہ فکر کرنے والا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا. اور عاشورہ کے روزے کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے امام مسلم علیہ الرحمہ نے اپنی حدیث کے کتاب میں بیان کیا ہے کہ یہ وہ روزہ ہے کہ جس نے عاشورہ کے روزے کو رکھا اس کے پچھلے 1 سال کے صغیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں. یہی صوم عاشورہ ہے یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ ہے جس کی فرضیت جو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی روزے کی فرضیت سے پہلے مسلمانوں پر فرض تھا. جب رمضان المبارک کا مبارک مہینے کا روزہ مسلمانوں پر فرض ہوا تو
تو یہ روزہ اب نفل روزہ بن گیا. اب جس کا جی چاہے رکھے, جس کا جی چاہے نہ رکھے. اگر اس روزے کو رکھا جائے گا تو وہ اس کو ثواب ملے گا, اور اگر کوئی چھوڑ دے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا کرتے تھے, اور ہمیں اس پر ابھارتے تھے, اور یہ دن آنے سے پہلے ہمیں یاد دلاتے تھے کہ دیکھو یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کا دن آنے والا ہے, اس دن تمہیں روزہ رکھنا ہے. لیکن جب رمضان المبارک کے مبارک روزے کی فرضیت نازل ہوئی تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس روزہ کے رکھنے کا حکم دیا, اور نہ ہمیں ابھارا, اور نہ دھیان دلایا کہ دیکھو یہ تاریخ آنے والی ہے. تو پتہ چلا کہ رمضان المبارک کے مبارک روزے کے فرض ہونے کے بعد یہ روزہ جو ہے وہ نفل روزہ بن گیا. واقعہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کے یہودی جو ہے وہ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذا اليوم الذي تصومون, کہ یہ کون سا دن ہے کہ تم اس دن روزہ رکھتے ہو, آگے وجہ کیا ہے اس دن روزہ رکھنے کی. یہودیوں نے جواب دیا ہوا یوم عظیم انجی اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصامه موسیٰ شکرا فنحن نصومه. یہ بہت بڑا دن ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس دن یعنی عاشورہ کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ظالم فرعون سے نجات دی, اور وغرق فرعون وقومہ, اور فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے یوم عاشورہ کے دن یعنی اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے اسے دریا میں غرق کیا. فصامه موسیٰ فنحن شکرا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا. فنحن نصومه, تو ہم بھی ان کی اقتدا کرتے ہوئے ان کی مطابقت کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنحن نصومه وَأَوْلَى بِمُؤْمِنٍ, بالکل کہ ہم پر زیادہ حق ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مطابقت کرتے ہوئے روزہ رکھیں. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دوسری روایت ہے کہ یوم عاشورہ کے دن یہود و نصارہ دونوں کے دونوں روزہ رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع, کہ اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 کو بھی روزہ رکھوں گا, یعنی 9, 10 یا 10, 11 کو روزہ رکھوں گا, تاکہ یہود و نصارہ سے ہماری مشابہت نہ ہو پائے. بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عاشورہ کی اہمیت, اس کی فضیلت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے بہت پہلے ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی اس دن کی اہمیت اور فضیلت تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دن روزہ رکھا کرتے تھے.
اور یہود و نصارہ بھی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ یوم عاشورہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ یہ مسلمانوں کی نظر میں اس تاریخ کی اہمیت اور فضیلت اور بڑھ گئی، لیکن طریقہ کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں اس کی شرعی حقیقت کیا ہے؟ آیا یہ کہ یہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ شہادت غم کی چیز ہے یا خوشی کی چیز ہے؟ شہید ہونے والے پہ ہمیں رونا پیٹنا چاہیے کہ نہیں؟ سینہ پیٹنا چاہیے کہ نہیں؟ ماتم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ شریعت ہمیں کیا اجازت دیتی ہے؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا؟ یاد رکھیے کہ شہادت انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالی چنتا ہے۔ ہر ایک کی قسمت میں شہادت نہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی خواہش کی تھی، فرمایا لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ کہ میری خواہش ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ اور خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی الشہادہ واجعل موتی ببلدی سبیلی، کہ اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما اور مجھے موت اپنے محبوب کی شار میں عطا کر۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا اور وہ جب زمین پر گرتے ہیں تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی خواہش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ شہادت تو وہ چیز ہے جس کی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ شہادت تو وہ چیز ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب شہادت نصیب ہوئی تو وہ کہہ رہے فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھے کہ اللہ کے راہ میں شہید ہونا کوئی کم کی بات نہیں۔ اور یہ دیکھیے کہ آج حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی راہ میں جو شہید کیا گیا، یوم عاشورہ 10 محرم الحرام کو کیا گیا، اس کی وجہ سے پورے مہینے کو ہم غم کا مہینہ قرار دیتے ہیں۔ نہ اس مہینے میں ہم شادی بیاہ کرتے ہیں اور نہ کوئی خوشی والی چیز، خوشی کا کوئی پروگرام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی کی شہادت کی وجہ سے اور پورے مہینے کو غم کا مہینہ قرار دیا جاتا اور کسی تاریخ کو غم کا تاریخ اور غم کا دن قرار دیا جاتا تو پھر یکم محرم کو ہم غم کیوں نہیں مناتے؟ اس دن خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ ذوالحجہ کے مہینے میں کو ہم غم کا مہینہ کیوں نہیں قرار دیتے؟ ذوالحجہ کے 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو داماد رسول تھے اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا، اس مہینے کو اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو ہم غم کیوں نہیں مناتے؟ شوال کے مہینے میں ہم غم کیوں نہیں مناتے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، جن کی لاش کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امی سید الشہداء، کہ میرے چچا تمام شہداء کے سردار ہے۔ آج ہم 10 محرم الحرام کو ماتم کرتے ہیں، ڈھول تاسے بجاتے ہیں، کیا یہ ہماری شریعت اجازت دیتی ہے؟ نہیں میرے دوستوں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جو لوگ
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ڈھول تاسے بجاتے ہیں، ان سے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ اپنے باپ کے جنازے پر، اپنے بھائی کے جنازے پر، اپنے بہن کے جنازے پر ڈھول تاسے بجا کر دکھاؤ، یقین جانو کہ یہ کرنا تو دور کی بات ہے، اس طرح کے الفاظ کو وہ سننا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کیا نبی کا نواسا لوارث ہے کہ اس کی شہادت پر ڈھول تاسے بجائے جائے؟ اگر یہ شریعت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھا جاتے، بتلا جاتے کہ دین اسلام کے اندر نہ غم ہے اور نہ خوشی۔ یاد رکھیے کہ دین اسلام میں اگر غم ہے تو اس وقت آپ کو صبر کرنا ہے، اور خوشی ہے تو شکر کا ادا کرنا ہے۔ یہ شہادت اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خواہش کی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو 125 جنہوں نے جنگیں لڑی ہے، کبھی وہ ناکام نہیں ہوئے، ہر جنگ میں انہوں نے فتح کی ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے اور ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا باقی نہیں رہتا ہے کہ ان کے بدن پر زخموں کے نشان نہیں ہو، وہ افسوس کر رہے کہ اے اللہ، میں شہادت مجھے کیوں نہیں نصیب ہوئی، میں کسی جنگ میں شہید کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آج جتنی بھی خرافات، یہ اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا، وہ 10 محرم الحرام کو کیا گیا، اور ہم غم 1 محرم الحرام سے مناتے آتے ہیں، اور 10 محرم الحرام کو ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ کا الگ الگ طریقہ ہے، ہر معاشرے کے، ہر سوسائٹی کا الگ الگ طریقہ ہے، دستور ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو وہ کیا کرتے ہیں، تعزیہ دفن کر کے اور گھر میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہی صورتحال کہ یوں سمجھیے اس کی مثال کہ والد محترم کی، کسی کے والد محترم کی طبیعت خراب ہو اور وہ بیچارہ غم سے نڈھال ہو گیا ہو، پورے دن ہائے میرے ابا، ہائے میرے والد، ہائے میرے والد کرتا ہے، اور جس دن انتقال ہوتا ہے وہ وہاں خاموش ہو جاتا ہے۔ اگر عقل سے سوچا جائے، اگر غم منانے کی چیز ہوتی تو 10 محرم الحرام سے ہم غم مناتے ہیں، لیکن یہ غم منانا ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔